السلام علیکم ایوری ون. جیسے کہ ابھی تک کے ہماری ساری ایپیسوڈز آپ کو خارِ زندگی کی بہت پسند آ رہی ہیں، تو ہم حاضر ہیں ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا فار آر موٹیویشن. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف. ایپیسوڈ نمبر 45 پارٹ 2، خارِ زندگی، تحریر عائش ملک. اندھیری رات میں وہ مسلسل بھاگ رہی تھی. اس کے پیر شل ہو رہے تھے. وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اندھیرا اس قدر تھا کہ اس کو اپنا آپ تک نظر نہیں آ رہا تھا. ہمیشہ کے جیسے وہ پری آج بھی اس جنگل کی سیاحی کا حصہ بنتی نظر آ رہی تھی. وہ جنگل کا بادشاہ کہکہے لگاتا اس کو اپنے پیچھے آتا سنائی دے رہا تھا. اس کے کہکہوں کی آواز اس پری کے کانوں میں بری طرح چبھ رہی تھی. اس خوبصورت بادشاہ کی آواز اس پری کو اتنی ہی ڈراؤنی لگ رہی تھی. اسی لیے وہ کانوں پر بار بار ہاتھ رکھتی آواز کی گونج کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا، اتنا کہ وہ اس تک پہنچ چکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس کو اپنی گرفت میں لیتا، وہ ایک چیخ کے ساتھ اپنی نیند سے اٹھ بیٹھی. لمبی لمبی سانسیں لیتی وہ خود کے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس جیسے ملتے جلتے خواب اس کو تب سے آ رہے تھے جب سے اس کے موم ڈیڈ کے ساتھ وہ سب ہوا تھا. ویسا ہی جنگل، اندھیرا، یہ سب اس کے دماغ میں چپک گیا تھا. حواس کچھ نارمل ہوئے تو اس نے ارد گرد دیکھا. کمرے کی لائٹس پہلے سے ہی آن تھیں. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی واچ کو دیکھا. رات کے 2 بج رہے تھے. یہاں اس کو آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے. وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اس کی ذہنی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا. وہ راتوں کو اور زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لائٹس آن کر کے سویا کرتی تھی. کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگ گیا تھا. وہ بیڈ سے اتری، شیشے میں خود کو دیکھا، پھر سائڈ سے شال اپنے اوپر لیتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی. پورا گھر اندھیرے میں تھا، مگر جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہی تھی لائٹس خود بخود آن ہو رہی تھیں. پچھلے کچھ دنوں کی روٹین کے مطابق وہ پول کے پاس رکھی چیئر پر پاؤں اوپر کر کے ٹیک لگا کر بیٹھی. یہاں سے آسمان اور پانی دونوں شفاف دکھائی دیتے ہیں. وہ کبھی آسمان کو اور کبھی پانی میں نظر آتے چاند کو دیکھنے لگ جاتی. چاند بھی کتنا تنہا تھا، اس کی طرح سب سے دور، الگ اور اداس. روز کی طرح اسے آج بھی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی. بغیر دیکھے وہ سمجھ گئی تھی وہ جب سے اس نے منظر کو خود کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، وہ ایسے ہی اس کے پیچھے یوں آ کر کھڑا رہتا تھا جب تک وہ روم میں واپس نہ چلی جائے. پہلے روز وہ یہاں آ کے بیٹھی تھی تب منظر اس کے سامنے یوں ہی آیا تھا. امید، تم یہاں اس وقت خیریت؟ اس نے تھوڑا پریشانی سے پوچھا. امید کو اس کی خود کے لیے فکر مندی اور بھی بری لگی. کیا میری زندگی میں آپ نے خیریت رہنے دی ہے؟ وہ پانی سے نظریں ہٹائے بغیر اس کا جواب دیتے بولی. تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اندر روم میں جاؤ. وہ اس کی بات کو اگنور کرتے بولا. میرے سامنے میرے موم ڈیڈ کو گولیاں لگیں تب مجھے کچھ نہیں ہوا. جب میرے ڈیڈ نے مجھے اکیلے جنگل میں چھوڑا، اگر تب مجھے کچھ نہیں ہوا تو یقین کریں یہ ٹھنڈ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ اس کی طرف چہرہ کرتی اسپاٹ لہجے میں بولی. اس کے جواب پر منظر بس اس کو گھور ہی سکا. کیا تم نارمل نہیں ہو سکتی کچھ دیر؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آہستہ سے بولا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے موم ڈیڈ کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ امید کا لہجہ اور ترش ہوا. وہ چاہ کر بھی اس سے تم کر کے بات نہیں کر پاتی تھی. کہیں نہ کہیں اس کے اندر منظر کا ڈر بیٹھ چکا تھا. وہ خاموش رہا. امید کا چہرہ استہزائیہ ہوا. جب آپ مجھے کچھ نہیں بتا سکتے تو میں بھی آپ سے تھوڑی دیر بھی بات نہیں کر سکتی. فار گاڈ سیک میرے سامنے مت آیا کریں، میری تکلیف بڑھ جاتی ہے. مجھے میرے موم ڈیڈ اور شدت سے یاد آتے ہیں. مجھے اپنی بے بسی یاد آتی ہے. مجھے یہ قید اپنے گرد اور تنگ محسوس ہوتی ہے.
وہ ہاتھ جوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ منظر نے اپنے لب بھینچے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نہ اس پر زبردستی کر سکتا تھا، نہ اس کو اور ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نارمل ہونے کے انتظار میں تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے پلٹا جب امید کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نارمل رہوں تو میرے سامنے مت آئیے گا۔ منظر نے اسی کی بات سنی اور بغیر کوئی رد عمل دیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہی بہت تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا فرق پڑتا کون سا وقت تھا؟ کم از کم وہ اس کے گھر میں چلنا پھرنا شروع کر رہی تھی، اور اس کا خیال رکھنے کا طریقہ تو اسے آتا ہی تھا۔ وہ امید کو مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کا دھیان اپنے انداز میں رکھ رہا تھا، جیسے اس نے اسے پہلے روز ملازموں کا کھانا پانی بند کرنے کی دھمکی دے کر کیا تھا۔ وہ واقعی اس کی باتوں میں آسانی سے ٹریپ ہو جاتی تھی۔ کھانا، میڈیسن، ڈاکٹر سے سیشنز وہ سب ٹائم سے لے رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی ذہنی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اب بھی وہ جب پینک ہو جاتی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ راتوں کو ڈرنے کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ امید نہیں جانتی تھی منظر اور اس کا روم اٹیچڈ ہے، اور وہ منظر کے کمرے کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ منظر کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس سے دور ہو کر بھی قریب تو تھی۔ باقی سب اس نے وقت پر چھوڑ رکھا تھا۔ وقت بڑے بڑے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اس کے زخم بھی کبھی تو بھر ہی جائیں گے، جیسے منظر کے بھر چکے تھے۔ کیا آپ یہاں آنا بند کریں گے؟ امید کی اسپاٹ آواز سنتے منظر اپنے خیالوں سے باہر آتا چونکا تھا۔ اس دن کے بعد آج وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی تھی، ورنہ اس کو دیکھ کر وہ چپ کا روزہ رکھ لیتی تھی۔ نہ چاہتے بھی اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو وہ اس کے روز یہاں آنے سے انجان نہیں تھی۔ وہ جب جب یہاں آتی تھی منظر قدرے فاصلے پر آ کر کھڑا بس اس کو دیکھتا تھا۔ وہ رات کی اس پہر ایک پری کی مانند دکھائی دیتی جو اپنا راستہ بھٹک چکی ہو۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ اس کا جواب سنتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف پلٹی۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر کندھوں پر شال لیے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ امید کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ قدم موڑتے روم کی طرف جانے لگی جب منظر نے اس کو روکا۔ میرا نہیں خیال کہ خاموشی اختیار کر لینے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم بات کر کے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے؟ امید کے قدم اس کی آواز سنتے رکے۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بند کیں۔ یہ شخص اس کے موم ڈیڈ کو غائب کر کے اسے چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ نہیں، بالکل اسی کے انداز میں وہ نہیں کہتی، لمبے لمبے قدم بھرتی واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منظر نے گہری سانس لیتے آسمان کو دیکھا۔ ضدی، وہ اس کو مخاطب کرتا سرگوشی سے بولا، یار چلو نا پلیز، اتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم نہیں گئے وہاں گھومنے۔ محروب پلیز 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 چلتے ہیں نا، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ اپنی دوست کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی پارلر میں بیٹھ کر۔ بیوٹیشین اس کے بار بار موومنٹ سے تنگ ہو رہی تھی، مگر وہ اس باتونی لڑکی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک تو وہ ان کی VIP کلائنٹ تھی، دوسرا وہ اتنی باتونی تھی کہ ایک بار بولنا شروع ہوتی مجال ہے جو کوئی اس کو روک سکتا۔ مہرو اس وقت کو کوس کر رہ گئی جب وہ ساری مصروفیات کو چولہے میں جھونکتی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اب وہ مسلسل پٹر پٹر کرتی اس کا فیشیل بھی ٹھیک سے نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ظاہر ہے جب انسیہ میڈم کچھ بولے اور مہرو خاموش رہے، یہ تو قیامت کی نشانی ہی ہو سکتی ہے۔ نہیں جانا یار، اتنی بار تو گئے ہیں وہاں، میں ایک ہی جگہ بار بار جا کر بور ہو جاتی ہوں۔ کوئی اور جگہ چن لو، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور تم کیا ہر وقت ناردرن ایریاز کو روتی رہتی ہو؟ حالانکہ ہر بار وہاں جا کر پہلے تم فرصت سے بیمار ہوتی ہو، مگر مجال ہے کہ جو تمہاری اس آتما کو سکون ملا ہو، پھر 6 مہینے بعد تمہیں وہاں کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ وہ بھی آگے ہوتی اس کو دیکھتی بولی۔ دونوں کی بیوٹیشین نے ایک دوسرے کو ترسی نظروں سے دیکھا۔ مجال ہے یہ دونوں کم عمر لڑکیاں کبھی ان کو اپنا کام سکون سے کرنے دیتی۔ مہرو یار پتہ نہیں کیوں بس مجھے وہ جگہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، کہتی ہیں ہنی بس آ جاؤ،
اور پھر بس؟ ہاں اور پھر ہنی میڈم چل پڑتی ہیں، بلکہ ساتھ مجھ معصوم کو بھی گھسیٹ کر لے جاتی ہیں۔ مہرو نے اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے اپنا فکرہ جوڑا۔ تم نا بس رہنے دو، بہت کوئی بدذوق لڑکی ہو، پتہ ہے میں کئی ملکوں میں گھومی ہوں، مگر جو سکون، جو خوبصورتی ہمارے پاکستان میں ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ جذباتی ہوتی فلمی انداز میں بولی، بس کر دو ہنی، خدا کا خوف کرو، اتنی بھی نہیں ہے خوبصورتی جتنا تم آسمان پر لے جاتی ہو بات کو۔ میم پلیز، اب کے دونوں بیوٹیشنز منت بھرے لہجے میں اکٹھی بولیں۔ مہرو کو ان بیچاریوں پر ترس آیا۔ اچھا میری ماں، جاؤں گے تمہارے ساتھ، پہلے یہ کام ختم کر لو، خبردار اگر ایک لفظ اور بولا تو، ورنہ میری نہ ہے۔ واللہ میری جان، یہ ہوئی نا بات، اب میں چپ پکا۔ وہ مہرو کو راضی ہوتے دیکھ دل سے خوش ہوتی واپس پرسکون ہو کر بیٹھی۔ اس کے دادا تو بزنس ٹور پر باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ آسانی سے ایک بار جا کر آ سکتی تھی۔ اور رہی بات ان کو پتہ لگنے کی، وہ اس بار ایسا انتظام کرے گی کہ ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کو پتہ تھا کہ پچھلی بار بھی وہ ان کو بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ انتظام تو تب بھی اس نے پورا کیا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کیسے جان لیتے تھے اس کی ایک ایک حرکت کو، اور پھر کیسے اس سے پورا 1 گھنٹہ ہنسا رہے تھے۔ اس 1 گھنٹے کو بھی اس نے سر پر ایسا سوار کیا کہ آدھا گھنٹہ ان کا دماغ کھا کر ان کو منا ہی لیا تھا۔ اس بار اول تو ان کو پتہ چلنے ہی نہیں دے گی، اور بالفرض اگر انہیں کہیں سے بھنک پڑ بھی گئی تو وہ ان کو منا لے گی ہمیشہ کی طرح، کیونکہ وہ جانتی تھی ساری دنیا ایک طرف اور ہنی کے لیے اس کے دادا ایک طرف، اور ان کے بغیر 1 منٹ نہ جی سکے۔ واللہ ان کو ناراض رہنے دے۔ پارلر سے فری ہو کر وہ دونوں باہر نکلی۔ اب بتاؤ نیکسٹ کیا پلان ہے؟ مہرو نے ہنی سے پوچھا۔ شاپنگ آف کورس، اور پھر اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے، پھر رات کو پیکنگ، اور کل ہم وہ ہاتھ کے اشارے سے جہاز کے اڑنے کا اشارہ کرتی بولی۔ مہرو بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ 1 منٹ میں سارے پلانز بنا لیتی تھی یہ لڑکی، اور اس کا ان جگہوں سے آبسیشن۔ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر ایسی ہی جگہیں ڈھونڈتی تھی جو قدرتی خوبصورتی کے قریب ہوں، پر ظاہر ہے وہ اپنی اکلوتی دوست کو نہ تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ نہ کرنے کے بعد بھی ہاں کروا کے رہتی تھی۔ آخر کو دونوں کرائم پارٹنرز تھیں، دونوں ہم عمر اور کم عمر تھیں، مگر اس کے باوجود بھی بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتی تھیں۔ آج ان کا سوات ہے 3را دن تھا۔ مہرو کے کہے کے مطابق وہ واقعی پہلے 2 دن موسم اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی طبیعت کچھ خراب رہی، مگر اب خود کو تھوڑا سا بہتر محسوس کرتی گھومنے نکل پڑی۔ کافی جگہوں پر گھوم پھر لینے کے بعد وہ ایک جگہ شاپنگ کے لیے رکیں۔ شاپنگ کے بعد وہ سامان لیتی باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کافی زیادہ بیگز تھے جو زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے پکڑے بھی نہیں جا رہے تھے۔ وہ بمشکل مینج کرتی باہر آئیں۔ ہنی نے اپنے ڈرائیور کے لیے نظر ادھر ادھر دوڑائی اور اس کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب ظاہر تھا اس کو کال کر کے ہی بلانا تھا۔ جیکٹ کے پاکٹ سے موبائل نکالنے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے کچھ بیگز چھوٹ کر نیچے گرے۔ آؤچ! انکل پلیز ایک بیگ پکڑا دیں۔ پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو وہ روکتی جلدی سے بولی۔ وہ خوبصورت لڑکا ان سامان سے لڑتی جھگڑتی لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا، اور اس نے ان کے بیگز بھی گرتے دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ پہلے ہی اپنے قدم سلو کر چکا تھا اور غالباً ان کی مدد بھی کر دیتا، مگر یہ لفظ انکل، کیا اس لڑکی نے اس کو ہی انکل بولا تھا؟ اس نے چہرہ موڑ کر آگے پیچھے دیکھا، کیا کوئی اور بھی تھا؟ شاید اس کو بولا ہو، مگر کوئی نہیں تھا۔ کچھ آگے جا رہے تھے اور کچھ پیچھے اور دور سے آ رہے تھے، غالباً اس نے اسی کو انکل کہا تھا، اور یہاں ہوا اس کا میٹر شارٹ۔ واٹ؟ انکل؟ میں انکل نظر آتا ہوں؟ وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ فلمی انداز میں شاکڈ ہوتا بولا۔ جو بھی تھا، وہ ابھی بس 26-27 سال کا شدید کنوارا لڑکا تھا، اور یہ لڑکی اس کو انکل کہہ چکی تھی۔ ہنی اور مہرو نے فوراً بیگ سے توجہ ہٹاتی آواز کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھا۔ ہنی کی بیٹ مس ہوئی۔ وہ کافی ماتھے پر جیل کیے ہوئے کچھ بال گرائے، ٹال اور ہینڈسم لڑکا تھا۔
جس کے سفید چہرے پر اس وقت ناراضگی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہیں میڈم؟ بتائیں گی کہ کس کو بولا ہے آپ نے انکل؟ واو واٹ اے بیوٹی! اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں اور اپنے ہی انداز میں بولی۔ مہرو نے پہلے اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا، مگر جب اپنے دوست کو بھی شرموں کی طرح گھورتے اور اس پر اس کا ایسا جملہ سنا، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ واٹ؟ کیا بولا؟ وہ لڑکا ہنی سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ ہنی جلدی سے ہوش میں آئی۔ خدا کی بنائی خوبصورتی کی تعریف کی ہے، بغیر شرمندہ ہوئے وہ ادا سے بولی۔ انبلیویبل! وہ بیچارہ اس سرپھری لڑکی کو دیکھ کر یہی کہہ سکا۔ پہلے اس کو انکل کہہ رہی تھی اور اب تعریف! خیر وہ ایسے جملوں کا عادی تھا۔ وہ اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ جلدی سے بولی، انکل پلیز ہیلپ تو کر دیں، ہنی نے پھر سے ڈھیٹوں کی طرح اس کو چھیڑا، مگر وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے پھر انکل کہا؟ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں بولا۔ ہنی نے ہاں میں زور سے سر ہلایا اور اپنی مسکراہٹ دبائی، اب کہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈونٹ کال می انکل۔ تو کیا کاکا بولوں؟ وہ بھی آئی برو اچکاتی بولی۔ واٹ؟ کاکا؟ وہ اس کی زبان اور الفاظ سے حیران ہوا۔ دیکھو، وہ ضبط سے بولا۔ اور کتنا دیکھوں؟ وہ شرارت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے بولی۔ اس کی اس حرکت پر اس لڑکے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ وہ ایسے کرتی کافی کیوٹ لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ خوبصورت سی، اسمارٹ سی تھی، کندھوں تک آتے خوبصورت کٹنگ میں گولڈن بال، بڑی بڑی آنکھیں، پتلے ہونٹ، ناک میں چمکتی ہوئی باریک سی نوز رنگ۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کو بھرپور نوٹس کر گیا۔ اس کے نوٹس کرنے پر ہنی نے نظریں ملنے پر آنکھ دبائی۔ اس حرکت پر وہ بری طرح گڑبڑایا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ آفت مسلسل اس کو گھور رہی ہے۔ لاہول ولا پڑتے جلدی سے نیچے جھکتے سارے بیگ اٹھا چکا تھا۔ فرمائیے میڈم، کہاں ہے آپ کی گاڑی؟ وہ اس سے جان چھڑوانے والے انداز میں بولا۔ ارے شکریہ، ہم چلیں جائیں گے، آپ بس ہمیں پکڑا دیں سامان، مہرو جلدی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ ایک ننھی کاکی ہے جس نے ایک انکل کو مدد کے لیے پکارا ہے، بیچاری پھر سے بیگز گرا دے گی، صحت ہی کتنی ہے ان کی، کہیں بیگز کے وزن سے بے ہوش ہی نہ ہو جائیں، اس لیے میں ہی مدد کر دیتا ہوں، آپ بس بتائیے کس طرف جانا ہے۔ وہ 2 بار خود کو انکل بولے جانے اور اس لڑکی کے بے شرموں کی طرح یوں آنکھ مارنے پر سارا حساب پورا کرتا ہنی کو اسی انداز میں جواب دے چکا تھا، اور یہ لگا تیر نشانے پر۔ انسیہ نے سارے بیگز غصے سے نیچے پھینک دیے۔ جی بالکل مہرو، اب انکل اتنے اچھے ہیں، ہماری مدد تو کر ہی سکتے ہیں، پلیز باقی سارے بیگز بھی اٹھا لیں آپ، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بولی۔ ہماری گاڑی اس طرف ہے۔ وہ اس کے غصے سے گھورنے کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ چکی تھی۔ اس لڑکے نے غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو 18-20 سال کی لگ رہی تھی دیکھنے میں، مگر اس کی باتیں اور حرکتیں توبہ! وہ دانت کچکا کے رہ گیا۔ سوری، میں اپنی دوست کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ ایکچولی وہ جب بھی یہاں آتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بس اسی لیے اس کا دماغ بھی ہل جاتا ہے۔ آپ نے اس کو بغیر دیکھے انکل کہہ دیا۔ ہماری ساری توجہ بیگز کی طرف تھی۔ وہ ہنی کی صفائیاں دیتی شرمندگی سے بولی۔ اٹس اوکے۔ وہ بھی اس کی شرمندگی سے تھوڑا نرم پڑا اور ان کی گاڑی میں سامان رکھایا۔ یہ انکل، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ ہنی نے گاڑی سے سر نکالتے اس کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ کافی بدتمیز واقع ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، بڑے بے مروت لوگ ہیں۔ ہنی نے اس کو بغیر جواب دیے جاتے دیکھ مایوسی سے سر واپس سیٹ کی پشت پر ٹکایا۔ اس کے دماغ میں وہ غصے سے بھرا خوبصورت چہرہ پھر سے ابھرا۔ ایک بار پھر بیٹ مس ہوئی۔ دل نے پھر سے ملنے کی جستجو شدت سے کی تھی۔ دل کے دروازے پر پہلی دستک ہو چکی تھی۔ So this was the end of today's episode. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔